بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ مہینہ جس کی آمد قریب قریب ہے، اہلاً و سہلاً رمضان، اس پاک ذات کا کتنا بڑا احسان جس نے ہمارے دلوں میں، مسلمان مومنین مومنات کے دلوں میں رمضان کی محبت ڈال دی، اور اس کے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر محبت ڈالی اور اس کی آگے احسان اور نیکی کرنے کی توفیق بھی دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا استقبال کرنے کی، اچھے سے اچھا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کی بھی ہمیں توفیق دے اور اس کی برکات اور ثمرات عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کہ یہ روزہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے لغوی معنی، روزے کا معنی ہے کہ کسی بھی چیز سے رک جانا، اس کو ترک کر دینا۔ روزے کا شرعی معنی ہے مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع کو ترک کرنا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کر لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا، تو یہاں تمام ادیان ہے، دین کی جماعت، تمام ادیان میں روزہ معروف ہے۔ قدیم مصری، یونانی، رومن، ہندو سب روزہ رکھتے تھے۔ موجودہ تورات میں بھی روزہ داروں کی تعریف کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن روزہ رکھنا ثابت ہے۔ یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہود اس زمانے میں بھی 1 ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزے کو عبادت قرار دیا گیا اور روزے داروں کی تعریف کی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں رغبت ہو، کیونکہ جب کسی مشکل کام کو عام لوگوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ سہل ہو جاتا ہے۔ یہاں علامہ علاء الدین نے لکھا کہ ہجرت کے 1.5 سال اور تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان کو روزہ فرض کیا گیا۔ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ ان احکام میں سب سے آسان یعنی سہل نماز ہے، اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا۔ پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار کیا چیز تھی؟ وہ تھی زکوٰۃ، کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر سب سے زیادہ بہت زیادہ شاق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت روزے کا فرض کیا گیا، کیونکہ روزے میں نفس کو کھانے پینے اور عمل تزویر سے روکا جاتا ہے۔ یہ انسان کے نفس پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شرعیہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا ذکر فرما دیا۔ قرآن پاک میں بھی اسی طرح ایک ترتیب کی طرف اشارہ ہے، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے
کچھ چند دن رہ گئے، اس کی جو فضیلت ہے ہمیں اس کے حوالے سے کچھ احادیث بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رمضان اور روزوں کے فضائل کی کچھ متعلق احادیث بھی ہیں کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ جمع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے مشک کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کی میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں اس کی عبادات کو زیادہ بڑھا دینا، اس میں اپنی نفلی عبادات کا اس کا اجر بے انتہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو نہ وہ جماع کی باتیں کرے نہ شور و شغب کرے، اگر کوئی شخص اس کو گالی بھی دے تو اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے۔ جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا اوسط مغفرت ہے اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں اپنے خادم سے کام لینے میں تخفیف کی، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینے میں 4 خصلتوں کو جمع کر لو، 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور جن 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ جو شخص کسی روزے کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شعبان کے آخری دن جب خطبہ دیا، جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا، اور اس میں
بہت احادیث ہیں جس میں رمضان کے فضائل کے حوالے سے الحمدللہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اس کے بہت آنسو نکلتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا یا رسول اللہ یہ فرما دیجئے اگر کوئی شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ ایک مٹھی طعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دے دے وہ، تو آگے سے فرمایا کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو اگر اس کے پاس ایک روٹی بھی لقمہ بھی نہ ہو، آپ نے فرما دیا وہ ایک گھونٹ دودھ دے دے، اور پھر میں نے عرض کیا اگر اس کے پاس وہ بھی نہ ہو تو فرمایا ایک گھونٹ پانی دے دے۔ اس حد تک ایک اجر ہے ایک لقمے کا بھی، سبحان اللہ۔ جب رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، یعنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، تو تم اللہ کو اس مہینے میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام کا متوجہ ہونا، اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے۔ یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے اور اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے۔ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرما دیا۔ اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل ذکر ارشاد فرمایا۔ مشکات شریف میں بھی نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ اگر 7 آسمان اور ان کی آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑا بھی رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے گا آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطیکہ کا کہنے والا کبائر سے بچ جائے۔ تو یہاں اور بھی حدیث میں ہے کہ احادیث میں کہ استغفار کی بھی بہت سی فضیلت ہے، کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمدہ اوصاف اور بری عادات پیدا کرنے کی بھی کچھ حکمت پیدا کی ہے۔ ہمیں اپنے دل کی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ ہماری دل کی حقیقت اصل میں کیا ہے، ہمیں اپنے رب کی معرفت کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک دل بنایا، اس کے اندر جو ایمان ہے، اور وہ جو ایمان کی جو طاقت ہے، اس کی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی، اس کو استعمال کر کے اس کو عمل میں لے کر آنا، کیونکہ جو انسان کے جو اعمال ہیں ایک لشکر ہے اس کے اندر جو کہ ظاہری حواس کے ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے اور باطنی کے ساتھ بھی۔ ظاہری کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، سب چیزیں ایسی جس کو ہم عمل میں لے کے آتے ہیں، لیکن ایک ایسی ہمارے اندر جو لشکر کا ایک حصہ جو ہے وہ باطنی جو ہے، وہ اس میں قوت خیالی، قوت تفکر، قوت حفظ
قوت تذکر اور قوت توہم، ان قوتوں میں سے ہر قوت کا ایک ایک مخصوص کام ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی میں بھی کوئی خرابی خلل پیدا ہو جائے تو پھر ہماری دین اور دنیا میں جو خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم اس ظاہری اور باطنی تمام لشکر کو کیا کرتے ہیں؟ سب چیزیں دل کے تابع لے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی، شعور بھی دیا، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اس اللہ کی اطاعت کو اور اپنے اعمال میں بہتری لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاص رحمت کے مہینے میں جب شیاطین کو قید، اس سرکش جو شیاطین ہیں اس کو قید کر دیا، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں رحمت کے جو جوش اور عبادات کی کثرت اس مہینے میں مجھے اور آپ، جو ہم اپنے آپ کو جو اس رحمت میں آ جاتے ہیں، اس کی عبادات میں نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شیاطین بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے بہکا دے، ہمیں پریشان کرے، لیکن نہیں، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے شیاطین کو بالکل جو ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ قید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں بہترین سے بہترین عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کرے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔